وقت کا ایک بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر. ایک شخص اس کے دربار میں روپ بدل کے گیا تھوڑا سا، تو بادشاہ نے اس کو پہچان لیا، کہا تم تو فلاں ہو. کہنے لگا اگر تم کسی ایسے روپ کے اندر آؤ کہ میں نہ پہچان سکوں تو تمہیں اس دن خصوصی طور پر انعام دوں گا. اب وہ بندہ جب بھی جاتا روپ بدلتا، بادشاہ کے دربار میں جاتا، بادشاہ فوراً پہچان لیتا. بادشاہ مسکرا کے کہتا کہ تو ایسا روپ دھار کے آ، ایسا حلیہ بنا کے آ کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں. دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیسا مسلمان ہونا چاہیے، ہمیں اپنے حلیے کی لاج کیسے رکھنی چاہیے، یہ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے. جب کافی اس نے کوشش کی تو نہ معاملہ بن سکا. اچھا، بادشاہ کی ایک عادت یہ تھی کہ بادشاہ جس جگہ بھی پڑاؤ کرتا تھا نا، وہ بادشاہ آج کل کے بادشاہوں جیسا نہیں تھا، اور ان کی رعایا بھی آج جیسی رعایا نہیں تھی. وہ بادشاہ اتنا نیک تھا. اورنگزیب عالمگیر، ان کے نام سے آج بھی ایک فتاوہ موجود ہے جسے فتاوہ عالمگیریہ کہتے ہیں. یہ فتاوہ عالمگیریہ اس وقت کے 500 بڑے مفتیان کرام کو انہوں نے جمع کیا اور بٹھایا، اور مسائل مختلف جو نئے مسائل تھے ان کا حل ان سے نکلوا کر فتاوہ کے اندر انہوں نے لکھ دیا، اور اس کا نام رکھا فتاوہ عالمگیریہ. یہ ایک علم دوست بادشاہ تھا. اس بادشاہ کی عادت یہ ہوتی تھی، یہ جس جگہ پہ جاتا تو وہاں جا کر یہ شراب خانہ نہیں، کوئی عیاش خانہ نہیں، کوئی غیر شرعی کام نہیں، وہاں اپنے سپاہیوں کو بیچ کر یہ کہتا کہ جاؤ پتہ کرو یہاں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے. یہ ان کی عادت تھی. اسی طرح حسب معمول انہوں نے سفر کیا. سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے، انہوں نے پڑاؤ کیا. وہاں انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا یہاں قریب دیکھو یہاں کوئی اللہ والا ہے. سپاہی گئے، چلتے گئے، دیکھا کہ ایک گاؤں کے بعد ایک جھونپڑی ہے. جھونپڑی کے اندر ایک بزرگ ہے اور اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اپنی عبادت کے اندر مشغول ہے. انہوں نے آ کر بادشاہ کو بتلایا. آ کے بادشاہ کو کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم نے ایک بڑا اللہ والا دیکھا ہے. کہتے ہیں ابھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے یا دنیا والا ہے. اس نے فوراً ایک تھال کے اندر کچھ سونے کی دینار وغیرہ رکھے، اشرفیاں رکھی اس کے اندر. کہا یہ جا کر اس کو پیش کرنا، ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے یا دنیا والا ہے. اس نے فوراً وہ مال لیا. سپاہیوں نے جب ان کی خدمت میں گئے تو جا کے کہا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے یہ مال آیا ہے. اس نے کہا کہ یہ دنیا کا گند ہے، یہ دنیا کا مال ہے، یہ لے جاؤ، ہم یہ نہیں لیتے. پتہ نہیں تم کہاں سے آ رہے ہو، تم تو دنیا کے پجاری ہو، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے. سپاہیوں نے کہا واقعی تو بڑا اللہ کا ولی ہے. انہوں نے فوراً وہ تھال اٹھایا، بادشاہ کے دربار میں آئے. آ کے انہوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، لگتا ہے وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں مال ان کے پاس ہوتا ہے لیکن مال دل کے اندر نہیں ہوتا، ہاتھ کے اندر ہوتا ہے. اور دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں پاک طیب حلال رزق عطا فرمائے اور ہاتھ کے اندر عطا فرمائے، دل میں عطا نہ فرمائے. جب کوئی چیز دل کے اندر آتی ہے تو اس کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی. جب وہ بادشاہ کی خدمت میں گئے تو جا کر انہوں نے بادشاہ سے ساری بات کی. تو بادشاہ نے کہا باقی تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا اللہ والا ہے. کہا چلو سفر باندھو، میں نے بھی جانا ہے اس کے پاس. خیر بادشاہ نے کچھ ہدیے وغیرہ لیے اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر چل دیے. چلتے چلتے جب اس بادشاہ کے اس اللہ کا جو ولی تھا اس کی جھونپڑی کے قریب پہنچے، جا کے سلام لی. انہوں نے سلام کا جواب دیا. کہا کون ہو؟ کہا جی میں اورنگزیب عالمگیر ہوں. کہا ایسے لگتا ہے جیسے بادشاہ ہو. کہا جی ہاں میں بادشاہ ہوں. کہا یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی، ہم تو بالکل زہد اختیار کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے لوگ ہیں. وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے منتیں کی. اس نے کہا حضرت یہ میں کچھ ہدیہ لے کے آیا ہوں، یہ آپ رکھیں. انہوں نے کہا نہیں ہم اس بات ہم نہیں رکھیں گے، ہمارا بالکل اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی راہ ہوتی ہے، ہم تو اللہ کی طرف ہیں، ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیتے ہیں. اب وہ بادشاہ وہاں سے مایوس ہو کر جب واپس ہوا نا، واپس چلتے ہوئے جب راستے کے درمیان میں پہنچا، بادشاہ کو پیچھے سے آواز پڑی. بادشاہ نے ایسے پیچھے موڑ کے دیکھا، وہی جو بزرگ تھے وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. کہا بادشاہ سلامت ٹھہر جاؤ. کہا جی کیا ہوا؟ کہا مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟
کہا جی نہیں. کہا وہ جو تمہارے دربار کے اندر آتا تھا نا بہروپیہ میں وہ ہوں. اس نے کہا اچھا تم وہ ہو, ٹھیک ہے تمہیں انعام دے دیا جائے گا, لیکن ایک میرا سوال ہے اس کا جواب تو دو. کہنے لگا جی بادشاہ سلامت کیا سوال ہے؟ کہا ابھی تو تمہیں 100 اشرفیاں ملیں گی, اس وقت پورا تھال تمہارے پاس آیا تھا, تم نے وہ کیوں نہ لیا؟ مسلمانوں اپنے دل کی تختیوں میں اس بات کو نوٹ کرو کہ یہ بہروپیہ ہے, لیکن دیکھو اس کی یہ بات, اس کا یہ عمل کیسا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے, میں جب بھی آپ کے دربار میں آیا کرتا تھا روح بدل کر, اس وقت میں جو اللہ والوں کے علاوہ اور لوگوں کے روپ دار کے آیا کرتا تھا, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن جب میں وہاں بیٹھا تھا تو اللہ والا کا روپ میں نے دھارا ہوا تھا, اگر اس وقت میں آپ سے اشرفیاں لے لیتا تو اللہ والوں کے اس روپ کے اوپر داغ آ جاتا. دیکھو یہ کیسے اس نے لاج رکھی ہے. ہم مسلمان